اینیورسریز ان کی شہادت کی منائی جا رہی ہیں، اور شہیدوں کا تذکرہ کرنے سے بہتر اور تذکرہ کس کا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو ایک ایسی باقی لوگوں کو جہاد کی کیسی موٹیویشن دیتے ہیں، اللہ کی راستے میں اپنی جانیں قربان کرنے کی ایسی موٹیویشن ملتی ہے ان شخصیات سے کہ جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو سکے گی۔ تو اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قبلہ مولانا ابو الحسن علوی صاحب کو۔ ان کی گفتگو سے آپ پہلے بھی فیض یاب ہوتے رہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ان سے جو ہے سوالات کریں گے، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم مولانا ابو الحسن علوی صاحب کی خدمت پر سلام پیش کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی طرف سے تمام ناظرین ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام عرض کروں گا، اور جہاں پر بھی ہیں خداوند متعال سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کا کہ آپ نے اپنے ٹائم نکالا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جیسے کہ شہید باقر النمر اور آیت اللہ مصباح یزدی کی شخصیات پر ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلے قبلہ آپ پلیز یہ بتائیے گا کہ شہید باقر النمر کی شخصیت کا تعارف آپ کیسے کروائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خداوند متعال تمام مومنین کو اور تمام اہل ایمان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جس موضوع کو آپ نے اس پروگرام کے لیے عنوان قرار دیا ہے وہ شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے ساتھ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں شخصیات کا مختصر سا تعارف اور ان کی علمی خدمات اور ان کی مکتب تشیع کے لیے جو خدمات تھی اس حوالے سے ہم گفتگو کر سکیں گے انشاءاللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے۔ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی، خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک فقط اور فقط خداوند متعال سے خشیت رکھنے والے علماء ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبہ فدقیہ کے اندر ان ایام میں مجھے توفیق ہوئی کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے جو ہیں، دونوں خطبے ان کے مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ تفسیر ہوتی رہتی ہے، اور ان دنوں میں بھی جاری ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے جہاں پہ خطبہ فدقیہ کے اندر، خطبہ فدقیہ بی بی کا وہ خطبہ ہے کہ جو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے مسجد الرسول میں بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بیان فرمایا کہ جب مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کے حالات تھے اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ مشکلات میں تھے، اور ان کے منصب سے مسلمانوں نے ان کو دور کر دیا تھا۔ اس کنڈیشن میں سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور یہ سیدہ کا ایک بہت عظیم احتجاج تھا۔ اس میں جہاں پہ فلسفہ احکام کا ایک حصہ ہے، کیونکہ یہ خطبہ طولانی ہے، اس کے آغاز میں توحید کی بحث ہے، توحید کے بعد نبوت کا تذکرہ ہے، نبوت کے بعد جو ہے وہ فلسفہ احکام، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہے۔ فلسفہ احکام میں بھی ایک عنوان جو بیان شروع جب کیا تو اس کے آخر میں ایک آیت کی تلاوت کی، اور وہ یہی حصہ تھا آیت کا کہ ایک تو اے مسلمانوں وابتغوا العلم، علم کو حاصل کرو۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیونکہ خداوند متعال سے خشیت اور اس کا حقیقت میں اس کی بندگی وہ ہی کرتے ہیں کہ جو اس کا خوف رکھتے ہوں، اس کا کھٹکا رکھتے ہوں، اس کی پرواہ کرتے ہوں اور پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہوں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 کنڈیشنز ہیں، یعنی لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہیں۔ حضرت کمیل صلوات اللہ علیہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص گفتگویں ہیں جو بعض تاریخ میں نقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اس وقت جب امیر المومنین نے ایک دفعہ حضرت کمیل کو تنہائی میں لے کے گئے
اور کنویں میں اپنے سر کو نیچے کیا اور فرمایا اے کمیل ہا ہونا علم جمع، اس سینے میں بہت علم ہے لیکن علم لینے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی ایک تفصیلی حدیث ہے، روایت ہے، وہاں پہ نقل فرمائی اہل علم کی عظمت۔ فرمایا یاد رکھنا لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہیں، یعنی پوری دنیا میں آج تک جتنے لوگ آئے ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ان کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلا عالم ربانی، وہ علماء، وہ اہل علم جو رب والے ہیں، جو رب کی بات کرنے والے ہیں، جو رب کے دین کو بیان کرنے والے ہیں اور جو ساری زندگی خدا کی بندگی میں گزارنے والے ہیں۔ ایک پہلے یہ، اور یہ اہل علم ہے۔ دوسرا فرمایا وہ طالب علم کہ متعلم فی سبیل النجاہ، وہ علم حاصل کرنے والا جو راہ نجات پہ سفر کر رہا ہے، یعنی وہ اس عالم ربانی کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے اور اس سے علم حاصل کر رہا ہے اور نجات کی رستے کی تلاش میں۔ اور تیسرا فرمایا ہمج الرعا، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو جس طرف ریوڑ کی طرح ہے، اس کو جس طرف دھکیلا جاتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہی 3 کنڈیشنز آپ کو ایزیلی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک اہل علم ہے، دوسرے وہ جو طالب علم ہے، اور تیسرے وہ جو جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کو جو جس طرف لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شہید باقر اور نمر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی شہادت 2 جنوری کو ہوئی اور یہی ان کے ایام شہادت ہیں۔ یہ قطیف کے رہنے والے تھے۔ قطیف کا علاقہ العوامیہ کے اندر ان کا خاندان معروف ہے اور ان کے اجداد کا ذکر باقاعدہ لکھا ہوا ہے، ویب سائٹس پہ بھی ایزیلی مل جائے گا۔ آل نمر ایک پورا خاندان ہے کہ جن کے اندر بہت سارے علماء گزرے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے مداح خان اور بہت سارے جو ہے ذکر مصائب کرنے والے، جس طریقے سے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہا جاتے ہیں مصائب پڑھنے والے ذاکرین، یہ طبقہ بھی وہاں پر موجود ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، ان کے مصائب خوانی کرتا ہے، یہ اسی خاندان کے اندر موجود ہے۔ تو اس خاندان کی عظمتیں، ان کی قربانیاں، ان کی قطیف کے اندر خدمات سب اہل علم کو اور سب اہل معرفت کو، اور خصوصاً جو مکتب تشیع کی آشنائی رکھتے ہیں پوری دنیا میں، وہ جانتے ہیں کہ اس خاندان کی کتنی خدمات ہیں۔ انہی میں سے ایک خود شہید باقر اور نمر تھے۔ شہید باقر اور نمر رحمۃ اللہ علیہ ایک مقبول شخصیت تھے قطیف کے اندر، العوامیہ کے اندر۔ وہاں پہ امام جمعہ بھی تھے، اور ان کے جمعے کے خطبے کے اندر جو ان کی سپیچز ہوتی تھی، ان کے آج بھی آپ کلپ سن سکتے ہیں کہ یہ کن کن موضوعات کے اوپر ڈسکشنز کرتے تھے، اور وہ کون سی چیزیں باعث بنی جن کی وجہ سے شہید باقر اور نمر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کیا گیا۔ شہید باقر اور نمر کی شہادت کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک خاص اثر آیا، اور خصوصاً اس خطے کے اندر، قطیف کے اندر ایک الگ اثر آیا۔ وہ جو نہضت اور تحریک جاری ہے سعودیہ عربیہ کے اندر، کہ جہاں پہ تشیع کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور عمومی عوام جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے ماحول میں رہ رہی ہے، جہاں پہ بہت ظلم ہے، جہاں پہ حقوق کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور خصوصاً تشیع کے لیے، کیونکہ تشیع کو خاص طور پہ اس پورے خطے میں سعودیہ میں، البتہ یہ اصل میں سعودیہ نہیں ہے، یہ حجاز کا علاقہ ہے۔ یہ خود اس خاندان کی خیانت ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ اس خطے کو منسوب کر دیا، اور پھر اس خاندان کی جو عالم اسلام کے ساتھ انہوں نے جو خیانتیں کی اور جو عالم اسلام کے اوپر ظلم کیا، اور پھر ایک ایسا مذہب وجود میں لائے جس نے سب کو کافر قرار دیا، سب کو۔ محمد بن عبد الوہاب وہ شخص ہے جس کی کتابیں موجود ہیں، جس طرح ابن تیمیہ کے نزدیک تمام مسلمان جو تھے، کیونکہ وہ قبور پہ جانے کو بدعت، کفر، شرک، اسی طریقے سے نظر و نیاز شرک، اسی طرح شفاعت اہل بیت، شفاعت کا موضوع شرک، کفر، جو دوسرے سارے مسلمان ان نظریات کو رکھتے ہیں۔ لازم بات ہے اگر آپ ان کی تھیوری دیکھیں، اور خصوصاً محمد بن عبد الوہاب کی تھیوری دیکھیں، تو اس کی تھیوری کے مطابق کوئی بھی مسلمان بچتا نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ
کلامی لحاظ سے کوئی ایک دو مورد یا ایک دو بحثوں میں کسی کو کافر ثابت کیا ہو، بلکہ کلی طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں فقہی کافر، یعنی سب مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کی تھیوری کے مطابق۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہابیت جو ایک ایسا مکتب جس نے اتنی تباہی کی، اور پھر اینڈ اس کا کیا ہوا کہ خود آج کا جو وہاں پہ حکمران اسی آل سعود کی نسل کا بیٹھا ہوا ہے، اس نے آ کے رسمی طور پہ کہا کہ یہ مذہب انگلینڈ نے بنوایا تھا اور ہم آج اس کو ختم کر رہے ہیں، انہی کے کہنے پہ بنا تھا، انہی کی انویسٹمنٹ تھی۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورے مذہب کس طریقے سے طاغوتی حکومتیں اور ظالم حکومتیں ان کو وجود میں لاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ان کے مطابق یعنی ان تھیوریز کو لے کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آج تک ایک بڑی تعداد آل امیہ بنو امیہ کا مکتب کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ نہ، وہ اسلام نہیں ہے جو بنو امیہ کا ایجاد کیا ہوا ہے، جو یزید کا بنایا ہوا اسلام ہے، وہ اسلام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں پہ یزیدی فکر ہوگی وہاں پہ پھر شہید باقر اور نمر جیسی شخصیات کبھی بھی خاموش نہیں رہتی۔ شہید باقر اور نمر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالم حکومت کے خلاف اور اپنے مکتب کے لوگ اور اپنے علاقے کے لوگ، قطیف کے لوگوں کے لیے خصوصاً حقوق کی درخواست کی، اور کہا کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کو دوسروں کی طرح آزادی دی جائے، یہ اسی طریقے سے شہری ہیں جس طرح دوسرے مسلمان شہری ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے اس خطے کے اندر شیعہ کے لیے، چاہے مدینہ میں شیعہ رہتے ہوں، دوسرے علاقوں میں رہتے ہوں، ان کی پراپرٹیز ان سے لی گئی، ان کے حقوق غصب کیے گئے، ان کے لیے عبادتوں میں مشکل، ان کی عبادت گاہیں حتیٰ بنانے میں ان کے لیے مشکلات، یعنی زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں جس طریقے سے عوام حقوق اپنے لے رہی ہے، تو تشیع کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی کی گئی۔ اب یہاں پہ شہید باقر اور نمر جب سٹینڈ لیتے ہیں تو ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی شہادت در حقیقت افق پہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے، یعنی اس سرزمین حجاز کے اوپر ابھرتا ہوا ستارہ ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا کی تشیع و رہنمائی لے سکتی ہے۔ وہ کیا نظریہ تھا؟ وہ نظریہ وہی قرآن کریم نے جو بیان کیا۔ آپ دیکھیں اصحاب کہف کن کے مقابلے میں اٹھے تھے؟ طاغوتوں کے مقابلے میں، شیطانوں کے مقابلے میں، اور انہوں نے براعت کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طاغوت کے مقابلے میں اٹھے، ظالم کے مقابلے میں اٹھے، ظالم، ظلم کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ظالم کے مقابلے میں اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل جیسوں کے مقابل میں کھڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پوری تاریخ میں صالحین، چاہے انبیاء کی صورت میں ہو، چاہے رسل کی صورت میں ہو، چاہے ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہو، آپ خود دیکھیں امام حسین علیہ السلام ایک ظالم سسٹم کے خلاف قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے نکلا ہوں، میں وہ مسلمان جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، خدا وہ بندگان جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں ان کے حقوق کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کی عزت کے لیے، اللہ کے حلال کو حلال رہنے کے لیے اور حرام کو حرام رہنے کے لیے، وہ امام حسین علیہ السلام کے مشن میں بالکل واضح ہے، اور یہ تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ میں یہاں پہ ایک بڑی بنیادی ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں جو آج کے عنوان سے میں یہاں پہ لے کے یہ میرے پاس کتاب ہے الخصال شیخ صدوق علیہ رحمہ کی۔ شہید باقر اور نعم رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا خود شیخ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ایک عظیم شخصیات ہیں، اور آیت اللہ مصباح یزدی کی بہت ساری اور خصوصیات الگ، ان کی ایک مکتبی علمی کاوشیں جو بہت زیادہ وسعت پہ تھی وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شخصیات تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا، حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ لوگ تین قسم کے، اور یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کیا ہے امیر المومنین سے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں پہلا طبقہ الرجال ثلاثہ عاقل و احمق و فاجر۔ ایک وہ ہوتا ہے جو عاقل ہوتا ہے، عقل مند۔ یاد رکھیے گا عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو جتنا علم رکھتا ہو، جو جتنی معرفت رکھتا ہو۔ عقل ہر انسان کے پاس ایک ابتدائی کنڈیشن میں ہوتی ہے، لیکن عقل بڑھتی کیسے ہے؟ جب انسان کے پاس علم آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر خداوند متعال نے متعدد آیات میں
اولو علم کا تذکرہ کیا. جس طرح خود آپ سورہ مجادلہ کے اندر 11 نمبر آیت میں کی طرف اگر توجہ کریں تو 11 نمبر آیت میں خداوند متعال نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جہاں پہ اصحاب بدری جو تھے ان کا تذکرہ ہوا، ایک واقعہ ہوا کہ جس کا پس منظر یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یا خطاب فرما رہے تھے اور سامنے اصحاب گرامی سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو بدری اصحاب وہاں پہ تشریف جب لائے تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا رسول اللہ کی طرف اور پھر مومنین کی طرف، اصحاب کی طرف. تو اصحاب میں سے کسی نے ان کو جگہ نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے. تو اس وقت رسول اللہ نے کچھ اصحاب جو آگے بیٹھے ہوئے تھے فرنٹ پہ، ان سے کہا کہ آپ لوگ اٹھ کھڑے ہوں بدریوں کے احترام میں، کیونکہ یہ سابقون ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان کی برتری ہے، آپ اٹھیں. جب ان کو اٹھایا گیا تو ان میں سے بعض کے دل میں تھوڑی سی وہ محسوس ان کو ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. اس وقت آیتیں نازل ہوئی سورہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت، جہاں پہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ایسا ایمان ایمان جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو پھر اٹھ کھڑے ہو، اور جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو جاؤ، جگہ دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اہل ایمان کو اور جو اولو العلم ہیں ان کو درجے دیے ہیں. یعنی اولو العلم جو صاحبان علم ہیں وہ برتریاں رکھتے ہیں، وہ مقام رکھتے ہیں، وہ عزت رکھتے ہیں. اس وجہ سے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ. یہ ہمارے لیے بھی ہے درس ہے کہ جہاں پہ اہل علم آئیں، جہاں پہ اہل معرفت آئیں، ان کے احترام میں ہم کھڑے ہوں. آج آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد اہل علم کا احترام نہیں کرتی. یہ خود اقدار کے خلاف ہے. اہل علم کا تذکرہ ہو، احترام سے ان کا نام لینا چاہیے. اہل علم کہیں پہ آ جائیں، عالم ربانی آئے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، اس کے کس طرف بیٹھا جائے، اس سے سوال کیسے کیا جائے، یہ سب احادیث کے اندر ذکر ہوا ہے کہ عالم کا اتنا احترام ہے. حتیٰ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ملتا ہے، نقل ہوا ہے کہ امام نے ایک دفعہ ایک شخص کو بہت پروٹوکول دیا، وہ یہودی تھا. تو بعد میں امام کے ساتھ جو قریبی تھے انہوں نے کہا مولا آپ نے اس شخص کو اتنا پروٹوکول دیا، یہ تو یہودی ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ عالم ہے، یہودی ہے لیکن یہودیوں کا عالم ہے. ٹھیک ہے، تو اہل علم کی عزت ہے، اہل علم کا اکرام ہے، اور خصوصاً پھر مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ہو اور مکتب اہل بیت کی ترویج کرنے والا ہو تو اس کا احترام ہے، اس کا بہت مقام ہے خداوند متعال کے نزدیک. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ 3 قسم کے ہیں، ایک عاقل، دوسرا احمق، تیسرا فاجر. عاقل کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو اس کا دین ہوتا ہے وہی اس کی راہ ہوتی ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فالعاقل الدین شریعتہ، اس کا دین ہی اس کی راہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں شہید باقر اور نعم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ، انہوں نے جو پڑھا تھا وہ یہ ان کی راہ تھی. ان کے نزدیک طاغوت قابل قبول نہیں ہے. یہ سب پڑھتے ہیں، سب سٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے کے آیا، اس نے عروۃ الوثقیٰ سے تمسک کیا، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. تو کفر طاغوت کے بغیر کبھی بھی انسان مومن نہیں بن سکتا. یہ سب نے پڑھا ہوا ہے، سب اس چیز کو جانتے ہیں اہل علم، لیکن زندگی میں کتنے ہیں جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اور طاغوتیت کا انکار کرتے ہیں اور برے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. خبردار نرمی مت پیدا کرنا اپنے اندر ظالموں کے متعلق، ورنہ آگ تمہیں بھی لے لے گی، آگ تمہیں بھی لے لے گی. ظالم جو یزید کے بارے میں نرمی رکھے، جو ظالموں کے بارے میں نرمی رکھے اور نرم گوشے پیدا کرے اپنے اندر اور امت کے اندر نرم گوشے پیدا کروانے کی کوشش کرے، یہ خائن ہے. یہ جس آگ میں یزید لپٹا ہوا ہے یہ بھی لپٹا ہوا ہے، یہ بھی لپٹ جائے گا اسی آگ میں، کیونکہ وہ اتنا پلید ہے. اس کے وجود، اس کے یزیدیوں کے وجود سے اتنی آگ بھڑکتی ہے، جو اپنے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرتا جائے گا وہ جہنم کا حصہ بننا شروع ہو جائے گا. یہ آیت کہہ رہی ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. خبردار کبھی بھی ظالموں کے بارے میں رکون، نرمی رکھنا، الرکون إِلَى الظَّالِمِ، نرمی رکھنا ظالم کے بارے میں یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. بعض احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہان کبیرہ ظالم کے بارے میں نرمی رکھنا ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم حاکم ہے کہ جو پبلک کے حقوق کھا جائے،
اصلا ظلم کہتے کس کو ہیں؟ ظلم کہتے ہیں آخذ کرنا کسی کے حق کو، کسی کے حق کو لے لینا، یہ ظلم ہے۔ صرف قتل کرنا ظلم نہیں ہوتا، کسی کے حق کو لینا، جو پبلک کا حق کھا رہا ہو، جو عوام کے حقوق کھا جائے، جو صالحین پہ ظلم کرے، ان کی جگہ کو لے لے، ان کے مقام کو لے لے، وہ ظالم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اور سب سے بڑھ کے قرآن کریم کی تعلیمات یہی ہیں۔ قرآن کریم نے ظلم کے مفہوم کو بہت وسعت سے بیان کیا۔ اب دیکھیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بیٹا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کیسے ظلم عظیم ہو گیا؟ مشرک سب سے بڑا ظالم ہے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کے حق کا غاصب ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کی ذات کا ہے۔ بندوں کے اوپر سب سے بڑا حق اللہ کی ذات کا ہے۔ جو اللہ کے حق کو لے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر جو والدین کے حق کو لے گا وہ ظالم ہے۔ یاد رکھیں، جو والدین کے نافرمان ہیں وہ ظالم ہیں۔ جو پبلک کا مال کھا جائے، پوری قوم کا مال کھا جائے، یہ ظالم ہے جو لوگ۔ تو اس وجہ سے شہید باقر اور نعم رحمت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر چلتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اپنے وقت کے ظالم کو للکارا، جو آسان کام نہیں ہے۔ لوگ تو کمرے میں بیٹھ کے ظالم کی مخالفت نہیں کرتے، اکیلے بیٹھ کے ظالم کی مخالفت نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہر کسی کو جان پیاری ہوتی ہے۔ کون ہے دنیا میں جس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، اپنے بچے پیارے نہیں ہیں، اپنی اولاد پیاری نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اسی خاندان آل نمر نے اپنے بچے دیے، ان کے کتنے بچوں کے سر جدا کیے گئے۔